قرآن 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 کی روشنی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام نور قرآن میں آپ کو پھر سے خوش آمدید، مرحبا، ویلکم کہتے ہیں۔ اللہ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، دین و دنیا کی ڈھیروں بھلائیاں برکتیں اللہ آپ کو بھی مجھے بھی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ آج بھی ہم پروگرام نور قرآن میں قرآن پاک کی کچھ آیتیں، ان کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے، انشاءاللہ علم دین کا خزانہ حاصل ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے، اور انہیں ڈھیل دیتا ہے کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اللہ ان کی ہنسی مذاق کا انہیں بدلہ دے گا، اور ابھی وہ انہیں مہلت دے رہا ہے کہ یہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ تفسیر صراط الجنان۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کی ہنسی مذاق کا انہیں بدلہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ استہزاء اور تمام عیوب سے پاک ہے۔ یہاں جو اللہ تعالیٰ کی طرف استہزاء کی نسبت ہے، اس سے مراد منافقوں کے مذاق کا بدلہ دینا ہے، اور بدلے کے وقت عربی اور اردو میں اسی طرح کا لفظ دہرایا جاتا ہے جیسے کہا جائے کہ برائی کا بدلہ برائی ہی ہوتا ہے، حالانکہ برائی کا بدلہ تو عدل و انصاف اور آدمی کا حق ہوتا ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ ترجمہ کنز الایمان۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی تو ان کا سودا کچھ نفع نہ لایا، اور وہ سودے کی راہ جانتے ہی نہ تھے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی تو ان کی تجارت نے کوئی نفع نہ دیا، اور یہ لوگ راہ جانتے ہی نہیں تھے۔ تفسیر صراط الجنان۔ ہدایت کے بدلے گمراہی خریدنا نہایت خسارے اور گھاٹے کا سودا ہے۔ یہ آیت یا تو ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو ایمان لانے کے بعد مرتد ہو گئے، یہ یہود کے بارے میں نازل ہوئی جو پہلے تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے تھے، مگر جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو منکر ہو گئے، یا یہ آیت ان تمام منکرین کے بارے میں نازل ہوئی ہے اس طور پر کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں فطرت سلیمہ عطا فرمائی، حق کے دلائل واضح کیے، ہدایت کی راہیں کھول دیں، لیکن انہوں نے عقل و انصاف سے کام نہ لیا اور گمراہی اختیار کی، تو وہ سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے تاجر ہیں کہ انہوں نے نفع ہی نہیں بلکہ اصل سرمایہ بھی تباہ کر دیا۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون۔ ترجمہ کنز الایمان۔ ان کی کہاوت اس کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی تو جب اس سے آس پاس سب جگمگا اٹھا، اللہ ان کا نور لے گیا اور انہیں اندھیریوں میں چھوڑ دیا کہ کچھ نہیں سوجھتا۔ بہرے، گونگے، اندھے تو وہ پھر آنے والے نہیں۔ ترجمہ کنز العرفان۔ ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی،
پھر جب اس آگ نے اس کے آس پاس کو روشن کر دیا تو اللہ ان کا نور لے گیا اور انہیں تاریکیوں میں چھوڑ دیا۔ انہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا، بہرے، گونگے، اندھے ہیں، پس یہ لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ تفسیر صراط الجنان۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی۔ یہ ان لوگوں کی مثال ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے کچھ ہدایت دی یا اس پر قدرت بخشی، پھر انہوں نے اسے ضائع کر دیا اور ابدی دولت کو حاصل نہ کیا۔ ان کا انجام حسرت و افسوس اور حیرت و خوف ہے۔ اس میں وہ منافق بھی داخل ہے جنہوں نے اظہار ایمان کیا اور دل میں انکار رکھ کر اقرار کی روشنی کو ضائع کر دیا، اور وہ بھی جو مومن ہونے کے بعد مرتد ہو گئے، اور وہ بھی جنہیں فطرت سلیمہ عطا ہوئی اور دلائل کی روشنی نے حق کو واضح کیا، مگر انہوں نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا اور گمراہی اختیار کی، اور جب حق کو سننے، ماننے، کہنے اور دیکھنے سے محروم ہو گئے تو کان، زبان، آنکھ سب بیکار ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی ان مبارک آیتوں کی برکتیں نصیب فرمائے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، آئیے امیر اہل سنت کی بڑی ہی پیاری کتاب نیکی کی دعوت سے کچھ نیکی کی دعوت کے قیمتی مدنی پھول آپ کو پیش کرتا ہوں۔ قبول فرمائیے اور اس کے مطابق عمل کیجیے تاکہ زندگی ہماری اچھی گزرے اور ہم نیکیاں کرنے میں کامیاب ہوں۔ ایک نوجوان نے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو ایک طویل اور دردناک ایک اپنا واقعہ لکھ کر بھیجا، جسے بتصرف پیش کرتا ہوں۔ چنانچہ اس نوجوان کا بیان ہے، میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے نیا وابستہ ہوا تھا۔ ایک بار رات کے ابتدائی حصے میں اپنے کمرے کے اندر ہاتھ اٹھائے بصد ندامت رو کر اپنے گناہوں سے توبہ کر رہا تھا۔ رونے کی آواز سن کر والد صاحب گھبرا کر میرے کمرے میں آ گئے۔ دعوت اسلامی کے ماحول سے چونکہ ناواقفیت اور دوری تھی، اس وجہ سے میری گریہ وزاری ان کی سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ اس وقت رو کیوں رہا ہے، ان کو سمجھ میں نہیں آیا۔ انہوں نے میرا بازو تھام کر مجھے کھڑا کر دیا اور پکڑ کر اپنے کمرے میں بٹھا کر ٹی وی آن کر کے کہا، بالکل ہی مولوی مت بن جاؤ، یہ بھی دیکھ لیا کرو۔ میں اگرچہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے دیگر گناہوں کے ساتھ ساتھ فلموں اور ڈراموں اور گانے بازوں سے بھی توبہ کر چکا تھا، مگر والد صاحب نے مجھے ٹی وی دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ اس وقت ٹی وی پر کوئی ڈرامہ چل رہا تھا۔ بے حیا لڑکیوں کی فحش اداؤں نے میرے جذبات میں ہیجان پیدا کر دیا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر پہلے میں خوف خدا کے باعث گریہ کنا یعنی رو رہا تھا، اور اب نفسانی خواہشات نے مجھ پر ایک دم غلبہ کیا۔ موقع دیکھ کر شیطان نے اپنا داؤ چلا دیا اور وہیں بیٹھے بیٹھے مجھ پر غسل فرض ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد ایک بار پھر میں گناہوں کے دلدل میں اترتا چلا گیا۔ چونکہ ظالم معاشرے کے بے جا رسم و رواج میرے نکاح کے مقابل بہت بڑی دیوار بنے ہوئے ہیں، میں شہوت کی تسکین کے لیے اپنے ہاتھوں سے اپنی جوانی پامال کرنے لگ گیا، اور گندی حرکتوں کے باعث اب نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ میں شادی کے قابل نہیں رہا۔ اس نے امیر اہل سنت سے کہا کہ بتائیے مجرم کون؟ میں، یہ میرے والد صاحب۔ اللہ اکبر۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور FGN چینل کے ناظرین، کیسا نازک دور آ گیا ہے کہ آج اکثر والدین شفقت نما ہلاکت کے ذریعے اپنے ہاتھوں اپنی اولاد کو تباہی کے گڑھے میں دھکیلتے چلے جا رہے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر بچہ از خود سدھرنا چاہے تب بھی اس کی راہیں بند کر دی جاتی ہیں، اس کو سدھرنے نہیں دیا جا رہا۔ اس طرح کے والدین گویا زبان حال سے یہ اعلان کرتے سنائی دے رہے ہیں، ہم جہنم میں اکیلے کیوں جائیں، اپنی اولاد کو بھی ساتھ لے کر جائیں گے، معاذ اللہ رب العالمین۔ ایک دور وہ تھا کہ خوف خدا رکھنے والی ماں کی رحمت بھری گود میں پلنے اور عشق مصطفیٰ رکھنے والے باپ کی شفقت کے سائے میں پروان چڑھنے والے بچے معاشرے پر ایسے نقوش چھوڑتے تھے کہ ان کی دل ربا ادائیں آج بھی ہمارا دل موہ لیتی ہیں۔ چنانچہ ایک 4 سال کا حقیقی مدنی منا سید زادہ سرے بازار میں جو ہے زارو قطار رو رہا تھا۔ کسی صاحب نے آل رسول کی خدمت سے سرشار ہو کر عرض کی، شہزادے کیا بات ہے؟ اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو حکم فرمائیے، ابھی حاضر کرتا ہوں۔ یہ سن کر وہ بچہ رونے کی آواز اور بلند کرنے لگا۔ اس کی آواز جو رونے کی تھی اور بلند ہو گئی اور کہا، چچا جان
اللہ عز و جل کے غضب اور عذاب جہنم کے خوف سے دل بیٹھا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ان صاحب نے شفقت سے عرض کی، شہزادے آپ بہت ہی کم سن یعنی چھوٹی عمر کے ہیں، ابھی سے اتنا خوف کیسا؟ خاطر جمع یعنی اطمینان رکھیے، بچوں کو عذاب نہیں دیا جائے گا۔ یہ سن کر مدنی منع کا خوف مزید نمایاں ہو گیا اور رونے کے اندر اور اضافہ ہو گیا، اور روتے ہوئے بولا کہ چچا جان، میں نے دیکھا ہے کہ بڑی لکڑیاں سلگانے کے لیے ان کے گرد چھپٹیاں یعنی چھوٹی چھوٹی لکڑیاں وغیرہ چن دی جاتی ہیں۔ چھوٹی لکڑیاں جلدی آگ پکڑ لیتی ہیں اور ان کی بدولت پھر بڑی بڑی لکڑیاں بھی جل اٹھتی ہیں۔ میں ڈرتا ہوں کہ ابو جہل اور ابو لہب جیسے بڑے بڑے سخت ترین دشمنان خدا کو جہنم میں جلانے کے لیے چھپٹیوں کی جگہ کہیں مجھے آگ میں نہ ڈال دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جانتے ہیں آپ کہ وہ 4 سالہ حقیقی مدنی منا کون تھا؟ وہ کوئی اور نہیں، ہمارے ٹوٹے دلوں کے سہارے اہل بیت اطہار کی آنکھوں کے تارے سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ تھے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سبحان اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور FGN چینل کے ناظرین، والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو شروع ہی سے نیکیوں اور سنتوں بھرا مدنی ماحول فراہم کریں، ورنہ بری صحبت کی وجہ سے بگڑ جانے کی صورت میں بازی ہاتھ سے نکل سکتی ہے۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ مجھے میری بڑی بہن نے بتایا، ایک اسلامی بہن نے اپنے بیٹے کی اصلاح کے لیے رو رو کر دعا کا کہا ہے۔ بیچاری کہہ رہی تھی، ہائے ہائے میں نے خود ہی اس کو برباد کیا ہے۔ اس کو دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ میں حفظ کے لیے بٹھاتے تو بٹھا دیا، مگر بیچارہ جو سنتیں وغیرہ سیکھ کر آتا وہ گھر میں آ کر بیان کر دیتا تو ہم اس کا مذاق اڑاتے۔ آخر اس کا دل ٹوٹ گیا اور اس نے مدرسۃ المدینہ میں جانا چھوڑ دیا۔ اب برے دوستوں کی صحبت میں رہ کر آوارہ ہو گیا۔ خوش قسمتی سے مجھے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول مل گیا، اب میں سخت پچھتا رہی ہوں، ہائے میرا کیا بنے گا۔ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح کرا طالح کند، یعنی اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی اور برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہم سب کو نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما اور اپنی اولاد کو بھی ہم ایک کاش کے نیکیوں کی طرف لے کر آئیں، ان کو گناہوں سے بچائیں اور ہم اس طرح دنیا و آخرت میں کامیابی کو حاصل کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہے مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی و کاظم اور رضا کے واسطے، بہار معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گنجلے دے باصفا کے واسطے، بہار شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کارک عبد واحد بیریا کے واسطے، بل فرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے حسن و سعد،
بوالحسن اور بوسعید سعد زا کے واسطے قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے احسن اللہ لہم رزقا سے دے رزق حسن بندہ رزاق تاج الاصفیاء کے واسطے نصر ابی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ دے حیات دی محیی جاں فضا کے واسطے طور عرفان و علو حمد و حسن و بہا دے علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے بہار ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر بھیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے خانہ دل کو زیادے روح ایمان کو جمال شہزیا مولا جمال الاولیاء کے واسطے دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے خوان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے دین و دنیا کے مجھے برکات دے برکات سے عشق حق دے عشقی عشق انتما کے واسطے حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر اچھے پیارے شمس دی بدر العلا کے واسطے دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے کر عطا احمد رضائے احمد مرسل مجھے میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے پرزیا کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریا شہزیا الدین پیرے باصفا کے واسطے احینا فی الدین والدنیا سلام بسلام قادری عبد السلام خوش
ادا کے واسطے، عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر، یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے، یا خدا عطار کو احمد رضا کے واسطے، صدقہ ان آیا کدے چھے عین عز علم و عمل، عفو عرفان عافیت اس بے نوا کے واسطے، قرآن 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 کی روشنی